وہ گلابی کلر کی فراک پہنے باہر آئی تھی۔ لمبے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے وہ اپنے گیلے بالوں پر کنگھا چلانے لگی۔ لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بالوں کو پونی ٹیل بنا کر اس نے دو بے حد خوبصورت لٹیں پیشانی کے اوپر کھلی چھوڑی تھی۔ بے حد برانڈڈ اور مہنگا لوشن اٹھاتے ہوئے وہ اپنے گلابی گالوں پر ملنے لگی، جو دھلنے کی وجہ سے کچھ اور گلابی محسوس ہو رہے تھے۔ چہرے پر کریم لگاتی، لبوں پر بے حد خوبصورت شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک لگاتی، ساری تیاری کے بعد اس نے ایک نظر اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ دوپٹے کو سر پر جماتی باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی، تبھی اس کا نازک ہاتھ کسی آہنی گرفت میں آیا۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تھا۔ دل بے ساختہ اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے اسے گرانے میں مصروف تھا۔ آنکھوں میں جیسے خون ابھر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر چیخ مارتی، اسے چیخنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں پر رکھ گیا۔ اس کی براؤن آنکھیں جیسے ابل کر باہر آئی تھیں۔ وہ اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھے اسے دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ اس کا سانس جیسے بند ہونے کے قریب ہو رہا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتے اسے اپنے سامنے کھڑے اس حسین مرد کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ٹکے کا بھی حسین نہیں لگتا تھا۔ سامنے ہی اس حسین مرد کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نازک وجود کو وہ بری طرح مسل کر رکھ دے، مگر وہ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نازک وجود اپنے آپ کو اس کے حصار سے نکالنے کے لیے بری طرح مزاحمت کرنے لگا۔ اسے مزاحمت کرتا دیکھ اس کے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ وہ بے طرح غصے میں آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بازو سے گھسیٹتے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بری طرح مزاحمت کرتی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ اسے دیوار سے لگاتے بری طرح محصور کر گیا۔ اس کے دائیں بائیں اپنے مضبوط ہاتھ رکھتا وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ وہ بھی اپنی آنکھوں میں بے طرح غصہ لیے اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم کون سا تماشا لگانے جا رہی تھی مس روشانہ؟ اگلے ہی لمحے وہ دھیمے لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کا سوال سنتی وہ بے ساختہ اپنی خوبصورت نگاہیں زمین پر مرکوز کر گئی۔ اسے زمین کو دیکھتے دیکھ اس کا دماغ ساتویں آسمان پر چڑھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، کہاں جا رہی تھی اتنا سولہ سنگھار کر کے؟ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم کسی کے سامنے یوں شو پیس بن کر نہیں جاؤ گی۔ تم سے شادی صرف اور صرف میں کروں گا، ڈیم اٹ۔ ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ وہ اس کے دائیں بائیں مکہ مارتے تیز آواز میں دھاڑا۔ وہ تھر تھر کانپتے اپنی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسامہ بے حد غصے میں روشانہ کو تکنے میں مصروف تھا، جو مکمل طور پر سولہ سنگھار کیے رشتے والوں کے سامنے پیش ہونے جا رہی تھی۔ ڈیم اٹ، کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو نا۔ کئی لمحے وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ جب کافی دیر تک بھی روشانہ نے جواب نہ دیا تو وہ دو قدم بڑھاتا بے حد غصے میں اپنا سب سے فیورٹ شو پیس زمین پر مار کر توڑ چکا تھا۔ روشانہ تھر تھر کانپتے ہوئے اسامہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑے اب بھی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ روشانہ، مجھے بتاؤ، جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم سے شادی میں کروں گا تو کیوں جا رہی تھی کسی اور کے رشتے کے لیے؟ کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو تم۔ اب کہ وہ بھی خود پر قابو پاتے دھاڑی، اور یہی وہ وقت تھا جب میر اسامہ بلوچ اپنی جگہ پر کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ بھرپور پر جب اس نازک وجود کے منہ سے یہ الفاظ سنتا تھا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی، تو وہ بے طرح کمزور پڑ جاتا تھا۔ عمر میں چھوٹے ہو مجھ سے اسامہ، جہاں میری شادی ہو رہی ہے عزت سے وہاں ہو جانے دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں پاپا کو بتا دوں گی کہ کیسے تم مجھے بلیک میل کرتے ہو۔ وہ تیز تیز آواز میں کہتی دروازہ دھاڑ سے کھولتی باہر جا چکی تھی۔ میر اسامہ بلوچ اب بھی اس دروازے کو ہی تک رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں بے ساختہ کھارے پانیوں سے بھری تھیں۔ جن سے محبت ہو جاتی ہے اکثر وہ ہماری قدر کیوں نہیں کرتے۔ وہ بستر پر بیٹھتا اپنے خوبصورت براؤن بالوں کو مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ دو باغی آنسو اس کے بے حد خوبصورت آنکھوں سے نکل کر زمین پر گرے تھے۔ وہ بھوکی پیاسی کمرے میں موجود تھی۔ بستر پر اس کا دوپٹہ بے پرواہی سے پڑا تھا۔
खुद वो तकिए पर साइड पर होकर लेटी हुई थी। हाथ में अब भी उस खूबरू मर्द की तस्वीर थी, जिस मर्द से वो दिलो जान से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। खूबरू मर्द की वो तस्वीर आज से कोई 8 या 9 साल पुरानी थी। वो सर पर पी कैप पहने, क्रिकेट का यूनिफॉर्म पहने क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हुआ था। बल्ला उसके हाथ में था, लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। बल्ले को इस अंदाज में घुमाया हुआ था कि उससे लग रहा था कि वो कोई शानदार कारकर्दगी दिखा चुका था। उस तस्वीर और उस मर्द में उसकी जान बसती थी। अगर शायद उसे कुछ हो जाता तो वो भी जी ना पाती। अगले ही लम्हे वो नाजुक अंदाम वजूद अपनी पंखड़ियों जैसे लबों से उस तस्वीर को चूम गया। वो बेतहाशा उस तस्वीर को चूमती जा रही थी। आंखों से आंसू निकलते, बालों में जज्ब हो रहे थे। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे मीर उसामा बलोच, नहीं रह सकती आपके बगैर। आपको आखिर क्यों मैं नजर नहीं आती? मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो आपको मैं नजर नहीं आती? बोले। वो जैसे तस्वीर में मौजूद उसामा से बातें करने में मसरूफ थी। रात की उस पहर वो जागती तस्वीर से बातें करती कोई दीवानी ही मालूम हो रही थी। उसकी हेजल ग्रे आंखों से मोती गिरते बेमौल हो रहे थे, जिन्हें साफ करने वाला उस वक्त कोई भी न था। अगले ही लम्हे मिरहा बलोच मीर उसामा बलोच की तस्वीर अपने सीने में भेजती फूट फूट कर रो दी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में बुरी तरह बिखर रही थी। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ था तो उस हवेली में किसी भी कमरे से आवाज बाहर न जाती। उसकी वहशत भरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो 18 साल बेहद खूबसूरत लड़की फूट फूट कर उस मर्द के लिए रोने में मसरूफ थी, जिस मर्द को उसका होश तक न था। क्यों मैं आपको नजर नहीं आती? इतनी तो प्यारी हूं मैं, मुझ में ऐसी भी क्या कमी है कि कभी भी आपको मैं नजर नहीं आई? वो जैसे उसकी तस्वीर से शिकवा कर रही थी। कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे, लिख कर दे सकती हूँ कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत आपसे इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। कोई चाहे भी तो आपको मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकता। मीर उसामा बलोच, मैंने ये मोहब्बत जानबूझकर नहीं की। ये तो मोहब्बत है ना, ये तो हो जाती है। इस पर हमारा तो बस नहीं चलता। मैं कसम खाती हूँ अगर इस मोहब्बत पर मेरा बस चलता तो मैं इस मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर नोच कर बाहर फेंक देती, मगर आपसे मोहब्बत ना करती। वो दोबारा से फूट फूट कर रो दी। उसका दिल उस वक्त बुरी तरह दुखता था जब वो अपनी आंखों से मीर उसामा को रोशाना बलोच के आगे पीछे फिरता देखती थी। कोई उससे पूछता तो वो उसे अपना टूटा हुआ दिल दिखाती कि वो उस मगरूर मर्द से कितनी मोहब्बत करती थी, जो मर्द उसे शायद टके की अहमियत भी ना देता और शायद वो उस मर्द के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। प्लीज प्लीज अल्लाह, उसामा को मेरा नसीब बना दे। प्लीज अल्लाह, रात के इस पहर में मजबूर हूँ। अल्लाह, मैं मानती हूँ कि मैं एक नामहरम की मोहब्बत में पड़ गई हूँ, पर प्लीज अल्लाह उस शख्स को मेरा महरम बना दे। मैं तेरे आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। वो फूट फूट कर रोती अल्लाह से दुआ मांगने में मसरूफ थी। उसकी हिचकियां पूरे कमरे में बिखर रही थीं, जिन्हें सुनने वाला उस वक्त कोई भी ना था। वो अपने बेहद खूबसूरत बाल मुट्ठियों में जकड़े कमरे में बुरी तरह चक्कर लगा रहा था। सर उसका बुरी तरह घूम रहा था। बाहर से जो अल्फाज वो सुनकर आया था, उससे उसका दिल बुरी तरह बंद हो रहा था। धड़कनें मामूल से बाहर हो रही थी और ना चाहते हुए भी उसकी सब्ज आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, जिन्हें वो खुद भी रोकने के मूड में न था। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो रोशाना? मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मर जाऊंगा अगले ही लम्हे। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ बुरी तरह चीखा था। वो काफी देर तक हजियानी चीखें मारता रहा। दिल का दर्द कम होने का नाम ही न ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके हलक में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल रहा हो। ये तकलीफ उससे चाह कर भी सहन नहीं हो पा रही थी। वो जमीन पर बैठता फूट फूट कर रो दिया। मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी रोशनी, जो मेरे साथ ऐसा कर रही हो? इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? अगले ही लम्हे वो दोबारा से अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ता हिजियानी चीखें मारने लगा। वो काफी देर बैठा यूं ही रोता रहा। अगले ही लम्हे वो आसमान की तरफ देखता, अपनी निगाहें ऊपर की तरफ गाड़ गया था। अल्लाह, मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई है जो वो यूं मुझे छोड़कर जा रही है? वो कैसे किसी और से शादी कर सकती है? मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ अल्लाह। मैं मर जाऊंगा, प्लीज कुछ करें, प्लीज कुछ कर। वो जैसे फरियादी हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने दोस्तों के पास से आया था, जब उसने तमाम फैमिली को बाहर बातें करते हुए पाया। कुछ बातों के लिए वो भी वहां बैठ गया, मगर जब उसे रोशनी की शादी का इल्म हुआ तो वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। क्या? हाँ बेटा, अगले महीने रोशनी की शादी है ना? किससे?
تمہارے تایا کے دوست کا بیٹا ہے، ہم نے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس کی بارات ہے۔ اس کو جیسے چکر سا آیا تھا، وہ جیسے اس کے آگے کچھ بھی سن نہیں پایا، وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں داخل ہوتے جیسے بستر پر گر گیا۔ دل بند ہو رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اسے وقفے وقفے سے بتاتا آیا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ اتنی پتھر دل بھی کیسے ہو سکتی تھی کہ اس کی محبت پر اسے رشک ہی نہ آتا، اس کی حالت پر اسے افسوس ہی نہ آتا۔ وہ یوں ٹھکرائے جانے کے قابل تو نہ تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا روشنی، نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ کچھ سوچ کر کھڑا ہوتا، ایک دھماکے سے اپنا دروازہ کھولتا، اپنے قدم روشانہ کے کمرے کی طرف بڑھا گیا۔ وہ دھاڑ سے اس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس نازک وجود کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے جلتی نگاہوں سے تک رہا تھا، جو اس کی فکر سے آزاد گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے۔ اس سے زیادہ اس کے اندر برداشت نہ تھی، نہ وہ اور برداشت کر سکتا تھا۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا دروازہ لاک کرتا اس کے بستر پر آیا۔ دوسرے لمحے وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر گیا۔ یوں اچانک سے کھڑا کرنے پر وہ جیسے ہڑبڑا کر جاگی۔ اسامہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ وہ جیسے بے ساختہ حیران ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس پر اپنی سپاٹ نگاہیں جما گئی۔ رات کو اس پہر میرے کمرے میں ہونے کا مطلب میر اسامہ بلوچ؟ وہ کڑے لہجے میں اس سے سوال پوچھنے لگی۔ اس کا لیا دیا لہجہ محسوس کر کے میر اسامہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ وہ اس کا بازو خطرناک حد تک دبوچے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ باہر سے کچھ سن کر آ رہا ہوں میں، وہ دھیمے لہجے میں دھاڑا۔ صحیح سن کر آ رہے ہو میر اسامہ بلوچ، بالکل صحیح سن کر آ رہے ہو، مگر سوال میرا اب بھی وہی ہے کہ رات کے اس پہر تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہیں ادھر اس وقت کسی نے دیکھ لیا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ آج اس کی نگاہوں میں اس کے لیے جیسے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اعتماد سے سوال کر رہی تھی، اور یہی چیز اسے پاگل کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اطراف میں مکہ مارتا دھاڑا، بھاڑ میں جائے سب، جب کسی کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کسی کی پرواہ کیوں کروں؟ مجھے میری بات کا جواب دو روشانہ۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ بولو۔ وہ اس کا بازو جکڑے دھاڑ رہا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے اب ہلکان ہو چکی تھی۔ کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی اسامہ، نہیں کرتی محبت۔ میری جان چھوڑ دو پلیز، میری شادی ہونے والی ہے، اب تو مجھے معاف کر دو۔ بچپن سے لے کر اب تک میرا دماغ کھا چکے ہو تم، اس ایک لفظ کی گردان کر کر کے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو۔ زہر لگتے ہیں مجھے تمہارے منہ سے الفاظ، زہر لگتے ہو مجھے تم بھی میر اسامہ بلوچ۔ میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو پلیز، میری شادی سکون سے ہو جانے دو۔ اب کہ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بچپن سے تم میری زندگی برباد کر چکے ہو، اب تو مجھے سکون سے جینے دو۔ کیا میرا محبت پر حق نہیں؟ کیا صرف تمہارا حق ہے اس محبت پر کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم ہی مجھ سے شادی کرو گے؟ میری محبت نہیں ہے کچھ تمہارے لیے؟ وہ سوالیہ لہجے میں دھاڑی تھی، اور وہ جیسے سن کھڑا اس کے زہریلے لفظ اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ تھک چکی ہوں تمہاری یہ باتیں سن سن کر، نفرت کرتی ہوں تم سے، محبت نہیں کر سکتی کبھی بھی، اس لیے پلیز میرے ان جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، میری شادی سکون سے گزر جانے دو، میری زندگی اب اور برباد مت کرو، اور پلیز میرے سامنے مت آیا کرو۔ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں مجھے تم سے اور نفرت ہوتی ہے۔ وہ اپنے لفظوں سے جیسے اس کے دل پر آرے چلا رہی تھی۔ وہ اب تک سن کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی محبت کا اس نے کیا صلہ دیا تھا کہ وہ نفرت کرتی تھی اس سے؟ وہ کتنی شدت سے اس سے محبت کرتا تھا؟ وہ یہ بات اس سے بتا بتا کر تھک چکا تھا، اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ وہ اسے تنگ آ گئی تھی؟ یہ سراسر اس کی محبت کی بے عزتی تھی، اور وہ اپنی محبت کی بے عزتی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جتنی عزت وہ اپنی کروا چکا تھا وہ کروا چکا تھا، مگر اب وہ اور نہیں گرنا چاہتا تھا۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ تم شادی کرنا چاہتی ہو نا روشانہ؟ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، کبھی بھی تمہارا مجھ جیسا حال نہ ہو۔ روشانہ، جس کی محبت کو تم عذاب کہہ رہی ہو، وہ شخص تم سے بہت محبت کرتا تھا، اور شاید مجھ سے زیادہ محبت تم سے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنی شادی میں خوش رہو، اور تمہاری شادی خیر و عافیت سے انجام پائے۔ اب میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں تمہیں تنگ کرنے نہیں آؤں گا۔ میری طرف سے تم خوش رہو،
اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہیں سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کبھی بھی تم یوں کسی کے لیے نہ تڑپو جیسے میں آج تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، وہ بھیگے لہجے میں کہتا، بھاری قدم اٹھاتا، دروازہ دھاڑ سے کھولتا، باہر نکل گیا۔ روشانہ سکون کا سانس لیتی بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کی جان اب اسامہ سے چھوٹ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جان ابھی اتنی آسانی سے نہیں چھوٹی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ آج روشانہ کی بارات تھی جس میں تمام افراد ہی موجود تھے۔ اس روز کے بعد میر اسامہ بلوچ وہ شہر ہی چھوڑ کر جا چکا تھا، مگر پھر اس کے بابا میر فیضان بلوچ نے اسے آنے پر اتنا زور دیا تھا کہ اسے روشانہ کی بارات سے 2 دن پہلے ہی واپس آنا پڑا، اور آج وہ بھی روشانہ کی شادی میں موجود تھا۔ بارات 8 بجے آنی تھی مگر اب 10 بج چکے تھے۔ بارات کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ فیضان صاحب اور عمران صاحب بے تحاشا پریشان ہوتے گھوم رہے تھے۔ دلہے والوں کے گھر کئی بار فون بھی ملایا مگر وہاں سے کسی نے بھی فون نہ اٹھایا۔ سب کے چہروں پر پریشانی جیسے رقم تھی۔ میر عمران بلوچ کے چہرے پر ٹینشن کے ساتھ ساتھ دکھ کی گہری داستان رقم ہوئی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی روشنی، اگر آج اس کی بارات نہ آتی تو ان لوگوں کی کتنی بے عزتی ہوتی، وہ یہ سوچ سوچ کر ہی جیسے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 11 بج گئے مگر بارات نہ آئی۔ اب سب کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ تبھی میر اسامہ بلوچ کو وہ اللہ کی طرف سے کوئی وسیلہ لگا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے باپ میر فیضان بلوچ کی طرف بڑھا۔ اپنے باپ سے اس نے جو بات کہی اس بات پر میر فیضان بلوچ کئی ثانیے تک حیران ہو کر اسے تکتے رہے، مگر اگلے ہی لمحے اسے گلے سے لگاتے وہ بے ساختہ پیار کر رہے تھے۔ تم نے خاندان کی عزت بچانے کا فیصلہ کیا ہے میرے بچے، اللہ دیکھنا تمہیں بہت عزت دے گا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کی محبت اگر اس کے نام ہو جاتی اسے اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا۔ وہ بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتا مسکرایا۔ اسے تو اس کی محبت مل جاتی مگر اس معصوم کا کیا ہوتا جو اس کی محبت میں دیوانی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں رخسانہ بلوچ اور شازیہ بلوچ روشانہ کو لا کر اس کے سامنے بٹھا چکی تھی۔ روشانہ کو دیکھ کر وہ جیسے اپنی جگہ ساکت ہوا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کتنا خوش تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اسی تقریب میں ایک وجود جان کنی کی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ روشانہ اب میر اسامہ بلوچ کی امانت بن گئی تھی۔ پہلے عمران بلوچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رخصتی ابھی نہیں دیں گے، مگر میر اسامہ بلوچ اس وجود کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی ضد کے آگے وہ سب ہار گئے تھے اور رخصتی آج کے دن ہونا طے پائی تھی۔ نہ جانے روشانہ کو نکاح پر کیسے راضی کیا گیا یہ نہیں پتا تھا، مگر وہ نکاح پر راضی ہو چکی تھی۔ اس نے رخصتی کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے مگر میر عمران بلوچ نے زندگی میں پہلی بار اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور وہ بے تحاشا مجبور ہو کر رخصتی کرنے پر مان گئی۔ روشانہ جیسے ہی میر اسامہ بلوچ کے ساتھ رخصت ہوئی تبھی وہ ایک وجود بے ساختہ چکرا کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے یوں گرتا دیکھ میر شعیب بلوچ بھاگ کر اپنی جان متا کے پاس آئے جو سفید چہرہ لیے زمین پر پڑی تھی۔ مرہا مرہا میری جان کیا ہوا، آنکھیں کھولو میری بچی۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ رضیہ رضیہ بیگم، وہ چلا چلا کر اپنی بیگم کو بلا رہے تھے۔ ان کی آواز سنتی رضیہ بیگم بھاگ کر آئی تھی۔ دیکھو نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، اچانک بے ہوش ہو گئی۔ وہ بے تحاشا پریشان ہوئے۔ رضیہ بیگم پریشانی سے اس کے ہاتھ مسلنے لگی مگر اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ وہ بھی بے ساختہ ٹینشن میں آ گئی۔ شعیب ہمیں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، نہ جانے کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ابھی تو بالکل ٹھیک تھی، یہیں بھاگتی دوڑتی کھیل رہی تھی۔ وہ بے تحاشا پریشان ہوئی۔ وہ دونوں اپنی جان سے عزیز بیٹی کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو تھے۔ اگلے ہی لمحے میر شعیب بلوچ اپنی پھولوں سی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھرتے بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ رضیہ بلوچ بھی ان کے ساتھ بیٹھتی مرہا کا سر اپنی گود میں رکھ گئی تھی۔ ان کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے ہاسپٹل کے راستے پر رواں تھی۔ وہ دونوں پریشانی سے ہسپتال کے کوریڈور میں گھوم رہے تھے۔ ڈاکٹرز پچھلے 1.5 گھنٹے سے مرہا کو دیکھ رہے تھے مگر کوئی جواب اب تک موصول نہیں ہوا تھا، اور ان دونوں کی جان جیسے ہتھیلی میں آئی ہوئی تھی۔ منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والی مرہا ان دونوں کو ہی بے حد پیاری تھی۔ وہ دونوں بے حد پریشانی سے چکر پر چکر کاٹ رہے تھے کہ تبھی ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر میر شعیب بلوچ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟
دیکھیے مسٹر شعیب، آپ کی بیٹی کا گہرا صدمہ لینے کے باعث نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، ساتھ میں بی پی بھی بے حد ہائی تھا، جسے کنٹرول تو کر لیا گیا ہے مگر آپ کی بیٹی کو اب تک ہوش نہیں آیا۔ اللہ سے دعا کریں اگلے 24 گھنٹے آپ کی بیٹی کے لیے بہت اہم ہیں، اگر وہ ان 24 گھنٹوں میں ہوش میں نہ آئیں تو پھر وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اپنی کہہ کر جا چکے تھے، جبکہ رضیہ بلوچ اور شعیب بلوچ اپنی جگہ پر جیسے ساکت کھڑے رہ گئے۔ یہ آج سے کئی سالوں پرانی بات ہے۔ میر سالار بلوچ اور ساجدہ بلوچ کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ سالار بلوچ اور ساجدہ بلوچ کا رشتہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے طے تھا، جس وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت بھی کرتے تھے۔ بچپن کی طے کی گئی نسبت کے بارے میں دونوں کو ہی معلوم تھا۔ جب ساجدہ بلوچ 19 سال کی ہوئیں اور میر سالار بلوچ 25 سال کے ہوئے تو ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے چند دن بعد ہی ان دونوں کی شادی بے حد دھوم دھام سے کروا دی گئی۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے، ایک دوسرے پر بے حد جان بھی چھڑکتے تھے، گویا ایک جان دو قالب ہوں۔ شادی کے 2 سال وہ دونوں خوشی کے انڈولوں میں جھولتے رہے۔ جیسے ہی شادی کو 2 سال گزرے تبھی ساجدہ بلوچ کو خوشخبری موصول ہوئی۔ وہ پیٹ سے تھیں، اس بات کا معلوم ہونا تھا کہ میر سالار بلوچ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، وہ محفل ہوئی کہ کوئی آج تک اسے بھول نہ پایا۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد میر سالار بلوچ اور ساجدہ بلوچ کی گود میں ننھا سا فرشتہ آ گیا، جس کا نام مل کر ان دونوں نے میر عمران بلوچ رکھا۔ وہ دونوں بے حد محبت سے اس کی پرورش کر رہے تھے۔ دونوں کی محبت میں اب بھی جیسے فرق نہیں آیا تھا، وہ اب بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ اسی اثنا میں اگر کوئی ایک بیمار ہو جاتا تو دوسرے کی جان حلق میں اٹک جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میر عمران بلوچ بڑے ہو گئے۔ ابھی میر عمران بلوچ 3 سال کے ہی ہوئے تھے کہ تبھی ساجدہ بلوچ کو پھر سے خوشخبری موصول ہوئی۔ اس بار بھی سب بے حد خوش تھے۔ میر سالار بلوچ ساجدہ بلوچ کا بے حد خیال رکھتے تھے، وہ ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، یہاں تک کہ کھانا بھی انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاتے۔ 9 مہینے کے جان کنی کے انتظار کرنے کے بعد نہایت تکلیف سے ساجدہ بلوچ نے میر فیضان بلوچ کو جنم دیا۔ کچھ ایسی پیچیدگیاں بھی ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے ساجدہ بلوچ موت کے منہ میں جاتے جاتے رہ گئیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے آگے انہیں اور بچوں سے منع کر دیا۔ وہ دونوں بے حد محبت سے اب میر عمران بلوچ اور میر فیضان بلوچ کی تربیت کرنے لگے۔ فیضان ابھی 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ تبھی خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ ساجدہ بلوچ کو دوبارہ سے خوشخبری موصول ہوئی۔ ساجدہ بلوچ بے حد خوش ہوئی مگر میر سالار بلوچ ٹینشن میں پڑ گئے۔ انہوں نے ساجدہ بلوچ کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ اس بچے کو ضائع کروا دو، تمہاری جان خطرے میں ہے، مگر ساجدہ بلوچ مان کر نہ دی اور الٹا ان سے لڑ پڑی۔ تھک ہار کر میر سالار بلوچ بھی اپنے اس بچے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دن رات صرف اللہ سے ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ خیر خیریت سے ان کے اس بچے کو بھی دنیا میں لے آئے اور ساجدہ بلوچ بھی خیریت سے رہے۔ ساجدہ بلوچ کو 8واں مہینہ تھا کہ وہ سیڑھیوں سے پیٹ کے بل بری طرح گری تھی۔ خون اتنا ضائع ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ میر سالار بلوچ جیسے نیم پاگل ہو گئے، مگر پھر معجزہ ہوا۔ ساجدہ بلوچ نے ایک کے بجائے 2 بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور خود بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دونوں نے مل بانٹ کر اپنے دونوں بچوں کا نام رکھا، میر شعیب بلوچ اور کومل بلوچ۔ ابھی وہ دونوں بچے 6 دن کے ہی ہوئے تھے کہ جبھی سانس بند ہو جانے کی وجہ سے کومل بلوچ دار عدم سدھار گئی۔ ساجدہ بلوچ جیسے نیم پاگل سی ہو گئی، وہ بری طرح بیمار رہنے لگی، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو سنبھال گئی۔ کومل بلوچ کی وفات کے بعد میر شعیب بلوچ کو وہ اپنے سے بے حد پاس کر گئیں، وہ اسے ایک پل بھی اپنے سے دور نہ رہنے دیتی، وہ اس کے لیے جیسے دیوانی تھی۔ عمران بلوچ اور فیضان بلوچ بھی ان کے لیے بہت خاص تھے، مگر میر شعیب بلوچ کا درجہ ان کی نظر میں سب سے الگ تھا، وہ اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا، ان کے تینوں بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ میر عمران بلوچ کی عمر ہوتے ہی ان کی شادی میر شازیہ بلوچ سے کر دی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ان کی گود میں پیاری سی روشانہ کو ڈال دیا، اور روشانہ کے 2 سال کے ہوتے ہی میر فیضان بلوچ کی شادی کے ڈنکے بھی بج اٹھے۔ رخسانہ بلوچ میر فیضان بلوچ کے سنگ بیاہ کر بلوچ حویلی میں آ گئی۔ وہ دونوں بھی ایک ساتھ بے حد خوش تھے، زندگی جیسے آرام سے گزر رہی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے میر فیضان بلوچ اور رخسانہ بلوچ کی گود میں ایک ننھا سا فرشتہ ڈال دیا جو بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی سبز آنکھیں جیسے سب کو اس کی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ دونوں نے اس کا نام میر اسامہ بلوچ رکھا۔ اسامہ اور روشانہ ساتھ ساتھ میں کھیلتے رہے، وہ دونوں بچے جیسے سب کی جان تھے۔ روشانہ اب 7 سال کی ہو چکی تھی اور دوسری طرف اسامہ بلوچ بھی اب 4 سال کا ہو چکا تھا۔
میر سالار بلوچ نے اب میر شعیب بلوچ کی شادی کی بھی ضد باندھ لی۔ ساجدہ بلوچ بھی جیسے ان کی ضد میں پیش تھی، شعیب بلوچ نے بھی رضامندی دے دی۔ ان کی شادی بےحد دھوم دھام سے رضیہ بلوچ سے کر دی گئی، جو بےحد نازک اندام سی خوبصورت حسینہ تھی۔ شادی کے 2 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان دونوں کو ہی بچوں کا بےحد شوق تھا۔ جگہ جگہ جا کر منت مانی، تب جا کر اللہ نے خوشخبری دی۔ 3 سال کے بعد اللہ نے ان کی گود میں ننھی سی مرحا ڈال دی، جو کہ روشانہ بلوچ سے پورے 10 سال اور میر اسامہ بلوچ سے 7 سال چھوٹی تھی۔ وہ دونوں سے بہت چھوٹی تھی، مگر وہ دونوں اس سے بےحد پیار کرتے تھے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ تمام بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ بڑے ہوتے ہی میر اسامہ بلوچ کو روشانہ بلوچ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ وہ بچپن سے ہی اس پر روب جھاڑنے لگا۔ روشانہ بلوچ اسے دب کر رہنے لگی، لیکن وہ اس سے محبت نہ کر سکی۔ دوسری طرف ننھی سی مرحا بلوچ اپنے سے 7 سال بڑے اپنے تایا کے بیٹے میر اسامہ بلوچ کو ایک روز اپنا دل دے بیٹھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ 10 سال کی ہوئی تھی۔ اس کی سالگرہ منانے کے لیے وہ سب پکنک پر گئے تھے۔ اس روز وہ اسے اتنا پیارا لگا کہ اس دن سے ہی وہ اس کا فیورٹ ہو گیا۔ مرحا کے 12 سال کے ہوتے ہی پلین کریش میں میر سالار بلوچ اور ساجدہ بلوچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ عمرہ سے واپس آ رہے تھے کہ واپسی میں ہی ان کا پلین کریش ہو گیا۔ سارے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی، مگر وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا چلا گیا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی مرحا بلوچ کو عقل و شعور آنے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ بچپن سے ہی اپنے تایا زاد کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیسے، مگر اتنا اسے پتہ تھا کہ وہ اسے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آج اسی محبت کی وجہ سے وہ بستر مرگ پر پڑی تھی۔ وہ اپنی گیلی بھیگی آنکھوں سے پورا کمرہ دیکھ رہی تھی جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اسے شدید نفرت ہو رہی تھی اسامہ سے۔ اسامہ، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بھلے آج میری شادی ہی نہ ہوتی، پر تم سے تو نہ ہوتی، پر تم نے تو کر لی۔ پر تم یاد رکھنا ایک بات، میں تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ اب نہ تمہارے ساتھ رہوں گی اور نہ تمہیں یوں ہی جینے دوں گی۔ وہ کام کروں گی تمہارے ساتھ کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ وہ اپنی گیلی بھیگی آنکھوں سے زہریلے لہجے میں گراتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی ہوئی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر میر اسامہ بلوچ اندر داخل ہوا۔ وہ بے تحاشا خوبرو لگ رہا تھا، مگر سامنے والی نظر ہی ویسی نہ تھی۔ وہ نہایت نفرت سے اسامہ کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے اپنی نظریں پھیر چکی تھی۔ اس کی زہریلی نظریں دیکھ اسامہ کا دل اندر تک کٹ گیا، مگر وہ بھی کیا کر سکتا تھا۔ اس کی محبت تھی اور اس سے محبت کرنے پر وہ مجبور ہی تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ آج جو ہوا تھا اسے اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ ہی لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بہت جلد محبت سے تمہیں اپنے قابو میں کر لوں گا۔ محبت تو بڑے سے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے، تو میری محبت تمہیں بھی ضرور ایک دن مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ روشانہ کو تکتا بے حد خوبصورت انداز میں مسکرایا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ آگے آنے والے چند دنوں میں ہی اس کی محبت بھی اب بدلنے والی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا بستر پر بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنی گہری گرم نظروں سے روشانہ کو اوپر سے نیچے تک تکتا رہا۔ اس کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتا محسوس کر کے روشانہ کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کمرے سے نکلتی، اسامہ اسے اپنی اور کھینچ چکا تھا۔ وہ بری طرح اسامہ کے اوپر گری۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ چیخ پڑی تھی۔ کیا چاہ رہے ہو اسامہ؟ ہٹو، چھوڑو مجھے۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ یہ نکاح تم نے کر تو لیا ہے، پر یہ بات یاد رکھنا، میں اس نکاح کو کبھی مانوں گی نہیں۔ اوہو میری جان، آج کیوں مرچ چبا رہی ہو؟ آج تو ہماری محبت کی رات ہے۔ وہ بے ساختہ محبت سے اس کی ناک کی لو کو کاٹ گیا تھا۔ دوسرے لمحے روشنی نے اس کا لمس اپنے چہرے سے یوں مٹانے کی کوشش کی تھی جیسے وہ کوئی زہر ہو۔ یہ سب دیکھ کر اسامہ کا دل بے طرح کٹ رہا تھا، مگر وہ اس پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میری جان، آج ہماری پیار کی رات ہے، آج تو ہماری امر ہونے کی رات ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خبردار اسامہ، جو تم نے یہ کوئی گندی بات اپنے ذہن میں سوچی ہو تو میری بات بھی سن لو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، سمجھے؟ وہ فٹافٹ اپنے کپڑے صحیح کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس اٹھ کر جاتی، وہ دوبارہ اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ بے ساختہ روشانہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے میر اسامہ بلوچ اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی چیخ کو وہیں پر رک چکا تھا۔ اس نے مزاحمتی انداز میں اپنے ہاتھ پیر جھلائے تھے
جنہیں وہ مہارت سے اپنے ہاتھوں میں قید کیے ساری حد پار کرتا چلا گیا۔ روشانہ نے بے تنہا کوشش کی کہ وہ اسے چھوڑ دے، مگر میر اسامہ بلوچ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس نے اسے ساری رات نہ چھوڑا۔ وہ ساری رات روشانہ پر قربت کی بارش کرتا رہا۔ فجر کے وقت ہی وہ سویا تھا۔ روشانہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے نفرت سے تک رہی تھی کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا میر اسامہ بلوچ، تم ایک دن خود پچھتاؤ گے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، بلکہ تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ میرا سفر نہایت ہی چھوٹا ہوگا۔ تم لکھوا لینا، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت۔ تمہارے ساتھ تو نہیں رہوں گی، اور وہ وقت بہت جلد آئے گا جب میں تمہاری بیوی نہیں رہوں گی۔ وہ مٹھیوں سے اپنے آنسو صاف کرتی، حتمی لہجے میں فیصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ میر اسامہ بلوچ کو گھورتی تیز تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گئی، اور دوسری طرف وہ کتنا خوش تھا شاید وہ یہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے اس کی محبت مل چکی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی محبت ہی اس کے ساتھ نہیں رہے گی، بلکہ اب اس کے ساتھ وہ ہونے والا تھا جو شاید اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ شادی کے اگلے روز ہی میر اسامہ بلوچ آرمی چیف سلیکٹر کی کال آ گئی تھی۔ ان کو اگلے روز ہی اپنے وطن کی سلامتی کے لیے روانہ ہونا پڑا تھا۔ ان کے جانے کے بعد جیسے روشانہ نے سکون کی سانس بھری۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ مرحا بھی اسپتال سے واپس آ چکی تھی۔ وہ 24 گھنٹے اپنے کمرے میں بند رہتی، نہ کھانا کھاتی تھی، نہ ہی کالج جاتی تھی۔ وہ جیسے جوگن بن چکی تھی۔ دوسری طرف روشانہ جیسے آزاد ہو چکی تھی۔ اسے میر اسامہ بلوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر شادی کے 1 مہینے بعد ہی وہ پیٹ سے ہو گئی تھی۔ اس بچے کو اس نے ضائع کرانے کی بے حد کوشش کی، مگر شازیہ بلوچ اسے تھپڑ مار کر خاموش کروا چکی تھی۔ اسے اپنے اس بچے کے آنے کی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ بچہ میر اسامہ بلوچ کا تھا، اس بچے سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اس نے تو کال کر کے بھی میر اسامہ بلوچ کو یہ خوشخبری سنانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میر اسامہ بلوچ کو یہ خوشخبری بھی شازیہ بلوچ نے ہی دی تھی۔ وہ کتنا خوش ہوا تھا وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بچپن سے ہی اسے بچوں کا بے حد شوق تھا، یہاں تک کہ وہ چلتے پھرتے بچوں کو بھی گود میں اٹھا کر پیار کرتا رہتا۔ جب اپنے بچے کی باری آئی تو وہ بے حد خوش تھا، یہاں تک کہ وہ خوشی سے رو پڑا۔ اسے یہ خوشی کی خبر روشانہ نے نہیں سنائی تھی۔ اس بات کا اسے بے تحاشا دکھ ہوا تھا، مگر اپنے بچے کی آنے کی خوشی میں وہ جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ لیکن وہ چاہ کر بھی واپس نہ آ پایا۔ شادی کو 9 ماہ گزر گئے تھے اور وہ اب تک گھر واپس نہ جا پایا تھا۔ روشانہ کو 9واں مہینہ تھا۔ اچانک کی طبیعت خراب ہونے کے باعث اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کافی تکلیف کے بعد اس نے ایک ننھی منھی گڑیا کو جنم دیا۔ تمام گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف لڑکی ہونے کی خوشی میں میر اسامہ بلوچ کو چند روز کی چھٹی بھی دے دی گئی۔ وہ خوشی خوشی اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ سب بے حد خوش تھے، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، یہاں تک کہ باہر کے کچھ لوگ بھی آ کر اس بچی کو پیار کر رہے تھے، مگر اس کی ماں نے پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی بیٹی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ میر اسامہ بلوچ کی بیٹی تھی، جیسے روشانہ سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ بچی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر بھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس بچی کی بری طرح ہچکیاں بن گئیں، لیکن اسے جیسے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ رو رو کر خود ہی چپ ہو گئی، لیکن روشانہ بلوچ کا دل ذرا سا بھی نرم نہ پڑا۔ نہ جانے وہ اتنی پتھر دل کہاں سے ہو گئی تھی کہ اپنی ہی بیٹی کا دکھ، اپنی ہی بیٹی کے رونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ننھی گڑیا دوبارہ سے رونے لگی۔ وہ بھوک سے بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن روشانہ نے اب بھی اسے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس کی ہچکیاں، اس کا رونا اس کے کانوں پر گراں گزر رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ بچی کی آواز سن کر مرحا نے نہ جانے کب سے بے چین ہو کر پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، مگر اب وہ تنگ آ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ روم کا دروازہ کھولتی تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ بچی کو جھولے میں بلک بلک کر روتا دیکھ وہ بحیرت سے روشانہ کو دیکھ رہی تھی، جو نہایت اطمینان سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اسے جیسے یقین نہ آیا تھا کہ یہ اس کی روشانہ آپی تھی۔ آپی بیبی رو رہی ہے، اسے تو اٹھا لیں پلیز۔ جب اسے رہا نہ گیا تو وہ بے ساختہ بول پڑی۔ اس کے بولنے پر روشانہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز مرحا، میرا دماغ خراب مت کرو، اسے بھی لے جاؤ باہر، اور تم بھی جاؤ، اور خدا کا واسطہ اسے گھر لے جاؤ، میرے پاس اب دوبارہ مت لانا، کب سے رو رو کر سر میں درد کر دیا ہے۔ پر آپی، اسے بھوک لگی ہے، اسے دودھ پلا دیں، کہا نا اسے باہر لے جاؤ، باہر کا دودھ منگا کر پلاؤ۔ مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا کہ میں میر اسامہ بلوچ کا کوئی بچہ پالوں گی۔
وہ ساکت کھڑی اس سنگ دل عورت کو دیکھ گئی جو اپنی ہی بیٹی کو دھتکار رہی تھی۔ آپی پلیز، اسے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا نا میرا، دفع ہو جاؤ باہر، اسے اب میری نظروں کے سامنے مت لے کر آنا، تم بھی جاؤ اور پلیز اسے گھر لے جاؤ۔ اگر تمہیں اتنا ہی فرق پڑ رہا ہے تو تم سنبھال لو اسے، پلیز جاؤ ادھر سے۔ وہ تیز تیز چیخ رہی تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر میر شازیہ بلوچ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اپنی بیٹی کو اس کی اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے دیکھ وہ جیسے دل پر ہاتھ رکھتی دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی۔ میں نے روشنی تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو یوں دھتکار رہی ہو۔ ماما پلیز، آپ کے کہنے پر اسے پیدا تو کر لیا ہے پر اسے پالوں گی نہیں۔ یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس بچی کو میں پالوں گی۔ اس کو یتیم خانے میں پہنچا دیں یا اس کے باپ کو دے دیں، میں اس کو نہیں پالوں گی اور میں اس کے باپ سے طلاق لے کر ہی دم لوں گی۔ سمجھ میں آئی؟ آپ کو ایک بوجھ کی طرح اپنی بیٹی کو اپنے سر سے اتار دیا تھا، ایک اور بوجھ اس دنیا میں لے آئے۔ آپ لوگ اسے یتیم خانے میں بھرتی کروا دیں پلیز۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتی دوبارہ تکیے پر لیٹ گئی تھی۔ یتیم خانے والی بات سنتی مرہا نے اس ننھے سے معصوم وجود کو اپنے سینے میں چھپانے کی کوشش کی۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ اس بچی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنے والی تھی۔ اسامہ نہیں تو اسامہ کا خون تو وہ پال سکتی تھی نا۔ ہاں، وہ اس کی بچی کو ایک ماں کی محبت ضرور دے سکتی تھی۔ تائی، آپ آپی کے ساتھ رہیں، میں بیبی کو گھر لے جاتی ہوں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتی دروازے کی طرف بڑھی۔ شازیہ بلوچ نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے جب وہ خود ہی چپ کر گئی۔ ان کی بیٹی کو شاید اس بچی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ بے طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس بات میں سر ہلاتی مرہا کو بچی کو لے جانے کی اجازت دے گئی۔ وہ اس بچی کو اپنے سینے میں چھپائے کیپ لے کر گھر پہنچی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا تو اس کا دروازہ لاک تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس بچی کو اپنے سینے میں بھیجتے میر اسامہ بلوچ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آج کی رات وہ اس کے کمرے میں تو رک سکتی تھی، گھر میں کوئی بھی نہ تھا، اس کا اپنا کمرہ بھی لاک تھا۔ وہ بچی گود میں بری طرح رو رہی تھی، بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ماں نے اسے دودھ پلانے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ نم نگاہوں سے اس حسین بچی کو دیکھ رہی تھی جو مکمل طور پر اپنے باپ پر تھی۔ اس کا ایک نقش بھی روشانہ پر نہ گیا تھا۔ وہ ہو بہو جیسے دوسری میر اسامہ بلوچ تھی۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو جگہ جگہ سے چومتی، باہر سے منگوایا دودھ اسے پلا چکی تھی۔ پیٹ کا بھرنا ہی تھا کہ وہ معصوم وجود گہری نیند دوبارہ سے سو چکی تھی۔ وہ اسے گود میں لیے کافی دیر تک تکتی رہی، تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ دل میں نہ جانے کیوں ایسی فیلنگ اٹھ رہی تھی کہ وہ جیسے اس کی ماں ہے۔ اگر روشانہ اسے نہ پالتی تو یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس بچی کو وہ پال لے گی۔ میر اسامہ بلوچ نہیں مگر اس کا خون تو اس کے پاس ہوتا نا، اس کو بھلا اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ وہ تو اتنے میں ہی خوش تھی۔ وہ محبت سے اسے جھولے پر لٹا کر خود میر اسامہ بلوچ کی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے اپنے باہوں میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ پلٹنا ہی چاہا تھا جب میر اسامہ کی آواز اسے ساکت کر گئی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں روشانہ کہ میں نے تمہیں اتنے دنوں کتنا یاد کیا۔ لاسٹ ٹائم تمہیں دلہن بنا دیکھا تھا اور آج جب آیا ہوں تو تم میری بیٹی کی ماں بن چکی ہو۔ بیچ میں کتنا لمبا عرصہ میں تم سے دور رہا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا روشانہ کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ آج تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ روشانہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اب وہ محبت سے اس کی سائڈ گردن کو چوم گیا۔ اس کا دل جیسے ہتھیلی میں دھڑکا۔ وہ اسے روشانہ سمجھ رہا تھا۔ مرہا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس شخص سے کیسے دور جا سکتی تھی جس شخص سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی؟ شیطان شاید اب ان دونوں کے بیچ آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے مرہا نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہاں آنکھیں بند کیے جیسے اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے ہی لمحے مرہا آنکھیں بند کر کے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ دونوں اتنے پاس تھے کہ میر اسامہ بلوچ کی گہری گرم سانسیں مرہا بلوچ کی گردن پر دھڑک رہی تھی۔ اس کے یوں خود سے لپٹنے پر میر اسامہ بلوچ جیسے صدقے واری ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر جیسے ہی اس کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا، مرہا بلوچ اور تیزی سے اس کے ساتھ لپٹی۔ میر اسامہ بلوچ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ میری جنگلی بلی مجھ سے شرما رہی ہے، اگر ایسا چاہ رہی ہو تو چلو ایسا ہی ٹھیک ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا۔ مرہا دل کی دستک پر آمین کہتے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ رات بھر وہاں وہ ہوا جو ایک گناہ تھا، دونوں کے درمیان زنا ہو چکا تھا۔ میر اسامہ بلوچ اسے اپنی باہوں میں بھینچے گہری نیند سو رہا تھا۔ مرہا بلوچ بھی اس کی باہوں میں موجود گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔
وہ دونوں اس فکر سے آزاد گہری نیند ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اگلے روز صبح ہی روشانہ کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ وہ تمام گھر والوں سمیت اب گھر آ چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی آرام کرنے کے تحت اپنے کمرے میں قدم رکھا، اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکلی۔ میر اسامہ بلوچ کی باہوں میں مرحا بلوچ کو سوتے دیکھ جیسے اسے اب موقع مل گیا تھا اسامہ بلوچ سے چھٹکارا پانے کا، اور وہ دونوں جس حالت میں پڑے تھے اس سے ایک پل کے لیے اس کو دھچکا ضرور لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے بالکل نارمل ہوئی تھی۔ وہ اسی دروازے پر بیٹھتی بری طرح چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اسے یہی موقع نظر آ رہا تھا جب وہ میر اسامہ بلوچ سے چھٹکارا حاصل کر سکتی تھی، اور سچویشن ہی اب ایسی بن گئی تھی کہ کچھ ہو بھی جاتا سب روشانہ کا ہی ساتھ دیتے۔ اس کی چیخ سن کر میر اسامہ بلوچ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے دروازے پر روتا دیکھ اس نے حیرت سے پلٹ کر اپنے برابر لیٹی اس بکھرے ہوئے وجود کو دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ ساری رات اس نے اس وجود کو اپنی باہوں میں رکھا تھا۔ مرحا کو دیکھ اگلے ہی لمحے وہ جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اتر کر روشانہ کے پاس گیا۔ روشانہ میری بات سنو۔ کچھ نہیں سنوں گی میں اسامہ، کچھ مت بولنا۔ ماما، بابا۔ وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر حویلی کے تمام افراد بھاگ کر اس کے کمرے میں موجود ہوئے۔ وہ بھی سب اگلے ہی لمحے تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے۔ وہ سب حیرت سے میر اسامہ بلوچ کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف مرحا بلوچ بھی نیند سے اٹھ کر بیدار ہو چکی تھی۔ اسے بھی اب احساس ہو رہا تھا کہ رات کتنا کچھ غلط ہو چکا ہے۔ ماما، بابا، آپ لوگوں نے میری اس سے شادی کروائی تھی نا، یہ بد کردار آدمی ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے طلاق دلوا دے مگر آپ لوگ نہیں مانے۔ دیکھیں یہ ساری رات اس بد کردار لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ اشارے سے مرحا کو دکھاتے ہوئے بولی۔ اس کے اشارے پر مرحا جیسے زمین میں گڑی تھی۔ وہ تماشا ہوا کہ الامان الحفیظ۔ اسامہ بلوچ نے روشانہ بلوچ کو سمجھانے کی بے تحاشا کوشش کی مگر روشانہ سمجھ کر نہ دی۔ دوسری طرف مرحا اپنے بکھرے وجود کو گھسیٹتی اس معصوم وجود کو اپنی باہوں میں بھرتی وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اکیلی چلی گئی تو اس بچی کو پیچھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہ تھا، اور اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ اس بچی کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ سارا راستہ اپنے آپ کو گھسیٹتی اس فلیٹ کے سامنے آ کر رکی جس کے بارے میں اس کی فیملی افراد میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی محبت سے اس معصوم ننھے وجود کی پیشانی پر لب رکھتی اندر داخل ہوئی۔ اس بات کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب جیسے سب ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اب بھائیوں میں ویسی محبت نہ تھی۔ طلاق کے 2 مہینے بعد ہی روشانہ اپنے کلاس فیلو سے شادی کر کے رخصت ہو گئی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد ہی میر اسامہ بلوچ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ روشانہ بلوچ اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی موقع ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے چھٹکارا ملے تو وہ رحیم سے شادی کرے، اور اسے وہ چھٹکارا مل چکا تھا تو اسے چھٹکارا حاصل تو کرنا ہی تھا۔ میر اسامہ بلوچ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ اسے آج بھی وہ رات سونے نہیں دیتی تھی جو رات اس کی گناہ کی کالی رات تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس وجود کو نہیں بھول پا رہا تھا جو ساری رات اس سے شرما کر اس کی باہوں میں ہی پناہ لے رہا تھا۔ لیکن وہ مرحا سے شدید نفرت کرتا تھا، اس کی وجہ سے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ اس کی محبت، اس کی روشانہ اس سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ جیسے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آنکھوں والا اندھا بننے کو تیار تھا۔ جاتے جاتے وہ اس کی بیٹی بھی ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کتنا تڑپتا تھا وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ تمام گھر والوں نے مرحا کو کئی بار ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے سب کی نظروں سے دور ہو گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ دوبارہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بے طرح وہ ننھا وجود یاد آ رہا تھا جسے اس نے بس ایک ہی بار گود میں لے کر پیار کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اسے دیکھنا بھی میر اسامہ بلوچ کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ شعیب بلوچ اور رضیہ بلوچ اپنے کمرے میں نڈھال سے بیٹھے تھے۔ انہیں بے ساختہ مرحا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے ایک بار تو پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ بنا کچھ بھی کہے وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ شعیب، مجھے میری بچی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز میری بچی کو ڈھونڈ دے، نہ جانے کیسی ہو، کس حال میں ہو۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہوگی، تم بھی اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گی۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے جب ہی ان کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ انہوں نے حیرت سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا چکے تھے۔ کیوں کیا مرحا تم نے ایسا؟ بابا میں نہیں جانتی، وہ مجھ سے ہو گیا۔ میر اسامہ بلوچ سے محبت کرنے کی غلطی میں نے بچپن میں ہی کر دی تھی، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا بابا کہ وہ مجھے مل گئے ہیں، میری محبت نے میرے ساتھ یہ کروایا۔ بابا آج بھی اس شخص کو میں اپنے دل سے نہیں نکال سکی۔ وہ ان کے سینے سے لگتی رو دی۔
شعیب بلوچ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ ان کی پرسوچ نگاہیں سامنے کھیلتے ان دو بچوں پر پڑی۔ تم جانتی ہو نا کہ یہ دونوں بچے اسامہ کا خون ہیں۔ ہمیں انہیں ایک نہ ایک دن تو اسے واپس دینا ہے نا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا تڑپتا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ کیا تم اپنے گناہ میں اور اضافہ کرو گی؟ کیا تم اس کے بچے اسے واپس نہیں کرو گی؟ میرا حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا، ان بچوں میں میری جان بستی ہے، مگر مجھے معلوم ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ میر اسامہ بلوچ کو بلا کر یہ بچے ان کے حوالے کر دے۔ میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بری طرح ہچکیاں بن چکی تھیں۔ 5 سالہ ابرش اور 3 سالہ ایان بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئے۔ ماما کیوں رو رہی ہیں؟ ان سے اپنی ماں کا رونا برداشت نہ ہوا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ اگر اور وہ باہر رہی تو اس کا دل بند ہو جاتا۔ وہ حیران و پریشان کھڑا بیل دے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میر شعیب بلوچ نے ارجنٹلی اسے اس فلیٹ پر بلایا تھا جس کے باہر وہ کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میر شعیب بلوچ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک بچی بھاگ کر آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹی۔ اس نے حیران ہو کر اس بچی کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے ساکت ہوا۔ وہ ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ ایک سیکنڈ کے ادراک سے اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس کی بیٹی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اس وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا، سینے میں بھیج گیا۔ آنسو نکل کر کنپٹی میں جذب ہوئے۔ وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا۔ ابھی وہ اسے لے کر بیٹھا ہی تھا جب ایک اور ننھا بچہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ وہ اس کی جیب کی پاکٹ کھینچتا اس سے چاکلیٹ مانگ رہا تھا۔ وہ ہو بہو اس کی اور مرحا کی کاپی تھا۔ اس نے حیران ہو کر شعیب بلوچ کو دیکھا جو اسے ہی تک رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں اسامہ، اسی کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر میر شعیب بلوچ کو دیکھا۔ میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں یہ بچہ منظور نہیں ہے تو تم مجھے بتا دو، اس بچے کو ہم رکھ لیں گے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ گھٹنے کے بل بیٹھتے ہی اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے رو دیا۔ نہیں چاچا، یہ میرے بچے ہیں، انہیں میں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ دونوں کو اپنی باہوں میں بھرتا تیز قدم اٹھاتا تھوڑی ہی دیر میں اس فلیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ بابا، ماما کو تو بلائیں۔ وہ دونوں اس کے کان میں بار بار یہی بول رہے تھے۔ وہ دونوں کی فرمائش کو انسنی کرتا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ بچے وہی سنبھال رہا تھا۔ کبھی وہ ٹھیک رہتے، کبھی وہ اپنی ماں کے لیے بری طرح رونے لگتے۔ اس سچویشن میں ان دونوں کو سنبھالنا اس کے لیے بے تحاشا مشکل ہو جاتا۔ وہ دونوں مرحا کے لاڈلے تھے۔ ان دونوں کو وہ چاہ کر بھی مرحا کو بھلانے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اسامہ؟ رخسانہ بیگم نے ایک اور بار اس سے پوچھا۔ وہ سوالیہ نظریں اٹھا کر رخسانہ بیگم کو دیکھنے پر مجبور ہوا۔ جی مام، آپ کی بات سن رہا ہوں۔ یہ بچے میری بات سننی نہیں ہے، اسے ماننا بھی ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ بچے اپنی ماں کے لیے کیسے تڑپ رہے ہیں؟ تم ان پر ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھیں لمحوں میں سرخ ہوئی۔ میرے بچے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اسے اپنا لو اور گناہ مت کرو۔ اب تم اس سے شادی کر لو۔ میرے بچے، تمہارے بچوں کی ماں ہے وہ۔ اس سے غلطی ہو گئی، تم سے بھی تو غلطی ہوئی ہے نا؟ اس سے بھی ایسی ہی غلطی ہوئی ہے۔ اسے معاف کر دو، اپنے بچوں کے لیے اسے معاف کر دو۔ اسامہ، اس سے نکاح کر لو۔ ٹھیک ہے مام، میں اسے نکاح کے لیے راضی ہوں، مگر یہ نکاح کل ہی ہوگا۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کرتا بھاری قدم اٹھاتا اس کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ رخسانہ بیگم نے انعام آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ جو لڑکی ان کی پوتی کو اتنی محبت سے سنبھال سکتی تھی، وہ لڑکی یقیناً بری نہیں تھی۔ ان کے نکاح کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد ہی اسے رخصت کر کے میر اسامہ بلوچ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اس کا کمرہ دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کمرے کو دیکھ کر اس کے زخم تازہ ہو جاتے، اسے اپنا گناہ بری طرح یاد آنے لگتا۔ ان 5 سالوں میں اس نے اپنے اللہ سے کتنی معافی مانگی تھی، یہ بات تو وہی جانتی تھی۔ آج اللہ نے اس شخص کو ہی اس کا نصیب بنا دیا، جس شخص کو اس نے بے تحاشا چاہا، مگر اب وہ اللہ کے بے تحاشا قریب ہو گئی۔ اس شخص سے محبت آج بھی بہت تھی، مگر وہ شخص اب اسے دھتکارتا بھی تو اس سے زیادہ دکھ نہ ہوتا، کیونکہ وہ اسی قابل تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب دھڑ سے دروازہ کھول کر ایان اندر آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اسامہ اور ابرش کو بھی اندر داخل ہوتا دیکھ وہ بے ساختہ اپنی باہیں پھیلا گئی۔ وہ دونوں بھاگ کر اپنی ماں کی باہوں میں سمائے۔ ماما، آپ جانتی ہیں ہمیں آپ کی کتنی یاد آ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے کہنے پر نم آنکھوں سے مسکراتے بے ساختہ ان دونوں کو چھونے لگی۔ میر اسامہ کھڑا اسے تک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ میرون کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔
आंखें रोने की वजह से कुछ और गुलाबी महसूस हो रही थी। अगले ही लम्हे वो होश में आता भारी कदमों से सोफे की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर में वो सोफे पर ही लेट कर सो गया। उसे सोफे पर लेट कर सोता देख मिरहा के दिल में ये बात ठा करके लगी, मगर अगले ही लम्हे वो अपने आंसू साफ करते अपने बच्चों को सुलाने में मसरूफ हुई। उसे मालूम था कि उसके साथ अब यही होने वाला है। उनकी शादी को 3 माह गुजर चुके थे। वो अब तक एक दूसरे के लिए अनजान थे, मगर अपने बच्चों की तरबियत वो माँ बाप की तरह बहुत अच्छे से कर रहे थे। अगर वो कुछ कहते तो दोनों मिलकर उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करते। आज अयान और अब्रिश बाहर पिकनिक पर जाने के लिए बेहद जिद कर रहे थे, जिस पर मीर उसामा तंग आकर मान गया। अब वो पूरी फैमिली पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मिरहा अपने दोनों बच्चों को तैयार करके खुद भी तैयार हो गई। अब उनकी गाड़ी सीव्यू की जानिब रवा दवा थी। उसामा साइड मिरर से मिरहा को देखने में ही मसरूफ था। सुर्खों सफ़ेद रंगत, गुलाबी भरे भरे लब, होंठों के ऊपर एक नन्हा सा तिल, लंबे घने खूबसूरत बाल। वो एक बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी और उसे शायद वो अब उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। हाँ, उसे उससे बेतहाशा मोहब्बत हो गई थी। कब हुई थी वो नहीं जानता था, मगर हो गई थी। वो लड़की उसकी धड़कन बन चुकी थी। वो समझता था कि वो रोशाना के अलावा कभी किसी को नहीं चाह सकता, मगर उसे अब एहसास हो रहा था कि रोशाना तो बस एक खूबसूरत धोखा थी। उसे रोशाना से मोहब्बत कभी भी न थी, बस शायद वो उसकी पसंद थी। मोहब्बत तो उसके अल्लाह ने उसके शरीके हयात से उसे करवा ही दी थी। वो मिरहा को बेतहाशा चाहता था, मगर अब भी वो उसे दूर ही था। वो उन फासलों को खुद ही काटना चाहता था जो उसके और मिरहा के दरमियान बढ़ते जा रहे थे। आज उसामा के दोस्त की शादी थी। वो तमाम फैमिली शादी से ही वापस आ रही थी। मिरहा ने मेहरून कलर की साड़ी जेबतन की हुई थी। मेहरून फैंसी साड़ी उस पर बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से लबों पर मेहरून कलर की लिपस्टिक मीर उसामा बलोच को सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। घर पहुंचते ही मिरहा उसी हालत में अब्रिश और अयान को सुलाने में मसरूफ हुई। वो दोनों सारे रास्ते उन दोनों को बेतहाशा तंग करते हुए आए। अब वो दोनों ही गहरी नींद सोने में मसरूफ थे। मीर उसामा बलोच उसे न जाने कब से तक रहा था। उसे खुद भी अंदाजा न था। मिरहा उन दोनों को सुलाकर अब चेंज करने के लिए खड़ी ही हुई थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। वो चीख कर पीछे हुई। उसका पैर उसकी साड़ी में बुरी तरह रपटा। इससे पहले कि वो तेवराकर जमीन पर गिरती, मीर उसामा बलोच उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम चुका था। अगले ही लम्हे वो उसे अपने सीने में भींच गया। मिरहा साकित थी, उसे देखने लगी। उसका दिल धड़क धड़क कर मिरहा को क्या बता रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही लम्हे मीर उसामा बलोच झुककर उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। वो अब तक साकित थी। वो मोहब्बत से उसे लिए सोफे की तरफ बढ़ा। अभी उसने उसे सोफे पर लिटाया ही था, तभी एक सेकंड में दोबारा लाइट आई। उसने हैरत से मीर उसामा का चेहरा देखा, जो उसे मुस्कुरा कर तक रहा था। वो फौरन खड़ी होती वहां से जाने लगी, मगर अगले ही लम्हे उसामा उसका हाथ पकड़कर दोबारा उसकी पुश्त अपने सीने से लगा चुका था। कहाँ भाग रही हो मुझसे? मुझे अपना दीवाना बना चुकी हो तुम। मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर ली तुमने कि अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे इश्क करने लगा हूँ तुमसे। डर लगता है कहीं तुम्हारे बगैर मर ना जाऊं। उसके मरने वाली बात पर मिरहा ने डर कर उसके लबों पर अपना नाजुक हाथ रखा। वो उसके मरने की बात उसके मुंह से नहीं सुन सकती थी। कैसे कर ली मुझसे मोहब्बत मिसेस? इतनी कि मैं रोशाना को भी भूल गया। मैं समझता था कि मेरी सारी जिंदगी उसे नहीं भूल पाऊंगा, मगर अब मुझे एहसास होता है कि वो तो कुछ भी नहीं थी। वो तो बस एक धोखा थी, जिस धोखे में मैं बचपन से था। तुम मेरी हकीकत हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरा प्यार हो। वो कहकर बहुत मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम गया। अपनी पेशानी पर सामने वाले कलम्स महसूस करके उसने सुकून से आंखें मूंदी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मीर उसामा बलोच उससे इतनी मोहब्बत भी कर सकता था। क्या आप वाकई रोशाना को भूल चुके हैं? अगले ही लम्हे उसने कपकपाते लहजे में सवाल किया। हाँ मेरी जान, वो तो आज कहीं भी नहीं है। हर जगह बस तुम ही हो। खुदा पाक की कसम, जब से तुम जिंदगी में आई हो किसी और को सोच ही नहीं पाया। वो भीगे लहजे में कहता मुस्कुराया था। मिरहा के दिल से एक पहाड़ हटा। वो आज भी यही समझती आ रही थी कि मीर उसामा बलोच अब भी रोशाना को ही चाहता था, मगर अब सच्चाई खुलने के बाद वो भी जैसे बेहद खुश थी। अगले ही लम्हे वो फूट फूट कर बुरी तरह रो दी। मुझे माफ़ कर दें उसामा, मेरी वजह से आपको इतने लोगों की बातें सुननी पड़ी। उसके मुंह से माफ़ी के अल्फाज सुनकर वो तड़प कर मिरहा को अपनी बाहों में भेज चुका था। पागल लड़की, अगर वो बातें न सुनता तो तुम्हें कैसे पाता? बेशक जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। उसने अपना भारी हाथ उसके आगे किया।
اس نے شرماتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ اس کے بھاری ہاتھوں پر رکھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ پھر مرحا اسامہ بلوچ کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اتنی محبت کرتی ہے آپ سے یہ لڑکی، وہ بھیگے لہجے میں کہتی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اسامہ بھی مسکراتے ہوئے اس سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ آئی لو یو مرحا، کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کے بالوں کو چومتا مسکرایا۔ نہیں جاؤں گی کبھی بھی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اس کے آگے پیچھے اپنے ہاتھوں کو باندھ گئی۔ اگلے ہی لمحے میر اسامہ بلوچ کھڑے ہوتے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اسے گہرے گرم نگاہوں سے دیکھتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہے ہیں اسامہ؟ وہاں بچے سو رہے ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ بالکل چپ ہو جاؤ، آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ وہ نرمی سے اسے سائڈ پر لٹاتا اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ مرحا نے بھی محبت سے اس سے اپنا آپ سونپ دیا۔ چاند بھی ان کی ملن پر کھل کر مسکرایا۔